السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے حکایت صحابہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے اور ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی، جس کا قصہ پہلے باب کے پر گزرا ہے۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موطا میں شہید ہو گئے، جس کا قصہ اگلے باب کے ختم پر آ رہا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے کر ان کے صاحبزادوں عبداللہ اور عون اور محمد کو بلایا۔ وہ سب کم عمر میں تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمایا، اور ساری اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب کتب السخا، سخاوت کا کتب تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانہ کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دی، ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانہ میں آئے، اس مجلس میں تقسیم فرما دیا۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا، مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی، اس کو فکر و رنج ہوگا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلہ میں جو مہمان آ جاتا تو وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادے نے جب قرضے کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے۔ لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا، یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتا۔ اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ کہتے کہ میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا آپ کے مولا کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے تمام قرض ادا کیا۔ کہتے کہ جب کوئی دقت پیش آتی میں کہتا کہ اے زبیر کہ مولا فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابن عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ میرے والد کی قرضہ کی فہرست میں تمہارے ذمہ 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں ایک مرتبہ ابن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے والد کے قرضہ کی فہرست میں تمہارے ذمہ 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا وہ تو تمہارے ان کے ذمہ ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا میں معاف نہیں کرا تھا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا، میں نے اس کے بدلہ میں زمین لے لو۔ غنیمت کے مال میں زمین بہت سی آئی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور غلام سے کہا کہ زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ فائدہ: ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اور اس قسم کی چیزیں
جس میں باب میں لکھی گئی کوئی بڑی بات نہ تھی، ان حضرات کی دو عام عادتیں ایسی ہی تھی۔ اب یہ حال ہمارے صحابہ کرام کے ہیں، دیکھیے کہ ان کے صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحبزادہ عبداللہ کی فیاضی، کہ کس طرح اپنی دولت کو غریبوں میں مسکینوں میں لٹایا کرتے تھے۔ اور یہ قرض کا معاملہ کہ اس زمانے کا 10 لاکھ درہم کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کہا کہ آپ کے والد سے، انہوں نے کہا کہ میں جب چاہو لے لو۔ تو پھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہ نہیں، آپ کے والد سے ہمارے والد صاحب نے لیا تھا، تو بولے میں اسے معاف کر دوں۔ اس زمانے کا 10 لاکھ درہم آج کا اگر اس کو ایک وائلنٹ کیا جائے اور اس کا تخمینہ لگایا جائے تو کروڑوں اربوں کی حیثیت ہوگی۔ آج ہمارا یہاں کا حال ہے کہ میں کسی سے قرض لے لیا تو وہ پھر دینے کا نام نہیں، بس ٹال مٹول، آج یہ کام آج وہ کام، اور اپنی عیاشی زندگی گزار رہے، خوب کما رہے شہرت، اور قرض دینے کی کوئی فکر نہیں، بے فضول خرچ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فضول خرچی سے نجات دے اور ان صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔